نیشنل کانفرنس کے پروفیشنل پریزیڈنٹ شوکران میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر خیر مقدم ہے آپ کا. جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے سرکار نے نوٹ دیا ہے دربار منہ کا جو پروسیس چلتا تھا تو دربار منہ کو اب نوٹ دیا گیا ہے اور حتمی فیصلہ اس میں لیا گیا ہے, لیکن دوسری جانب سے بی جے پی کی طرف سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے کہ اگر وہ منہ جو ہے ختم کیا گیا تھا تو اس میں یہ لاجک تھا کہ جو خرچہ آتا ہے, سرکاری خرچہ آتا ہے, اس پر بھی خزانے پر بوجھ پڑتا تھا, اس کو کم کرنے کے لیے یہ منہ جو تھا ختم کیا گیا تھا. پھر سے آپ اس کو ریوائیو کر رہے ہیں تو اس پہ کیا ریئیکشن رہے گی آپ؟ دیکھو, میں یہ جو کل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ دربار منہ بحال کیا جائے, جس طرح ہماری پریسیڈنس تھی مہاراجے سے پہلے کے وقت سے, اور جب 47 ملک آزاد ہوا تب سے یہ واحد ایک ریاست ہے سارے ہندوستان میں جہاں دربار منہ ہوتا تھا, کیونکہ یہاں کی جو جغرافیکل پوزیشن ہے, ٹوپوگرافی, وہ ڈفرینٹ ہے. یہاں 6 مہینے کڑک کی سردی رہتی ہے اور جموں میں 6 مہینے زبردست گرمی رہتی. تو عمر صاحب نے دکھا دیا کہ یہ جو پولرائزیشن کرنا چاہتے تھے بی جے پی جموں اور کشمیر, وہ انہوں نے آج وہ دیوار توڑ ڈالی, اور وہ جو دربار منہ پہلے سے ہوا کرتا ہے وہ ہو جائے گا. لیکن جہاں تک آپ بی جے پی کے خرچے کی بات کرتے ہیں, وہ غلط بولتے ہیں. پہلے جب دربار منہ ہوا کرتا تھا تو بہت سے ٹرکس کو ہائر کر کے ہماری جتنی بھی فائلیں ہوتی تھی ان کو لوڈ کر کے جموں پہنچانے ہوتی تھی, اور 6 مہینے کے بعد ان کو واپس. چونکہ آج ای گورننس کا سلسلہ ہے, سارا ریکارڈ کمپیوٹر پر ہے اور ساری فائلوں کی موومنٹ بھی تھرو کمپیوٹر ہے. آج فزیکل موومنٹ آف فائل نہیں ہے, اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پر خرچہ ہوا وہ بھی غلط ہے. سب سے بڑا دربار منہ میں جو لیکیونا تھا جب سے 5 اگست 2019 ہوا ری آرگنائزیشن ایکٹ, انہوں نے کشمیر کو اگنور کیا تھا. یہاں کچھ ہی آفس ہوتے تھے, زیادہ جموں میں ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا, تو یہ لاپ سائڈڈ ایڈمنسٹریشن اس وقت چلتی تھی. اب یہ امبیلنس انہوں نے کریٹ کی تھی, وہ امبیلنس ختم ہو گئی. اب پورے 6 مہینے یہاں دربار منہ رہے گا, 6 مہینے جموں میں رہے گا, اور اس میں جو کچھ آفسز ہے ان کا کیمپ ہوگا ادھر. جب وہاں سے آنا ہوگا یہاں کیمپ ہونا, تو میرے خیال میں یہ ریاستی جموں کشمیر کے 2 خطوں کو ملانے کا ایک بہت کام کرے گا, جن کو بیچ میں دراڑ ڈالی ہے اور بالکل کمیونل پولرائزیشن ہوئی تھی. تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ خرچہ بالکل جو ہے اس کو کرٹیل کیا گیا ہے, تو کیا جو ڈپارٹمنٹس لائن ڈپارٹمنٹس ہے تو ان کا جو کام ہوتا ہے یا ریکارڈ ہوتا ہے تو اس کو آن لائن بنانے کی کوشش کی گئی ہے؟ اس سے بھی بہتر ہے, آج آن لائن ہے. پہلے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو آنا پڑتا تھا فزیکلی, آج کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ جموں میں ہے تو یہاں کے جتنے بھی آفیسرس ہیں وہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. کل کو دربار منہ گرمیوں میں یہاں ہوگا تو وہ کنیکٹڈ ہے. یہ آج نیا دور ہے. تو سر جس طرح سے عمر صاحب نے کل جو ہے اپنی اچیومنٹس گنائی 1 سال کی, اور یہ بھی کہا کہ سرکار کو محض 1 سال میں جج کرنا جو ہے بھیجا ہوگا, اور اس طرح سے انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ کا بھی ذکر کیا کہ اسٹیٹ ہوڈ کا وہ انتظار کر رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں اسٹیٹ ہوڈ کی عدم موجودگی رکاوٹیں جو ہے حائل کر رہی ہے جو ایڈمنسٹریٹو پروسیس ہے یا جو لوگوں کی امیدیں ہیں اس پہ کھرا اترنے میں. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کے بنا ہی ابھی آپ جس طرح سے آپ کی جو مینیفیسٹو تھا, پول ایجنڈا تھا, اس پر کھرا اترنے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھو, عمر صاحب بار بار وضاحت کرتے ہیں کہ ہمیں جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا یہ 5 سال کے لیے دیا. اب آپ پہلے ہی سال میں کہتے ہو کہ آپ نے جو الیکشن مینیفیسٹو اجرا کیا ہے وہ کمپلیٹ ہوا یا نہیں. ہم نے بار بار کہا, جب ہم نے الیکشن لڑا اور اس وقت بھی ہندوستان کے پرائم منسٹر ہوم منسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس میں کہا کہ جو ہی الیکشن ختم ہوں گے آپ کو ریاست کا درجہ واپس ملے گا. پھر پارلیمنٹ میں ایک ایشورنس سالیسیٹر جنرل نے دے دی, ایز ارلی ایز پاسبل آپ کو ریاست واپس دی. 1 سال کا وقفہ گزر گیا, ابھی تک وہ ریاست کا درجہ واپس نہیں کر رہے. اس میں یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید وہ اس وقت سوچتے ہوں گے کہ بی جے پی کا پلٹا باری رہا ہے, اور جو مختلف ان کی اندر سے الائن پارٹیاں ہیں وہ بھی کچھ سیٹیں لے کر شاید 45 کا آنکڑا کراس کر کے ہم حکومت بنائیں گے بی جے پی والے اور ان کو ریاست واپس. لیکن وہ ہوا نہیں, اس کا ہم بار بار ذکر, اور اس کی بنیادی یہ وجہ ہے کہ لوگ سفر کر رہے ہیں. جتنا اختیار ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہے. لیکن ان ناگفتہ بے حالات میں بھی عمر صاحب نے جتنے
اقدام اٹھائے وہ قابل تعریف ہے۔ آپ دیکھیے کہ پہلے دن جب اسمبلی لگی تو انہوں نے ریزولوشن پاس کرایا اسمبلی میں باتفاق رائے فار اور آٹونامس کریکٹر۔ جو ہی پہلی کابینہ کی میٹنگ ہوئی تو ادھر اسٹیٹ درجہ واپس مانگنے کے لیے ریزولوشن پاس ہو گیا جو گورنر صاحب اور بعد میں ہوم منسٹری دلی کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد امیڈیٹلی جو یہاں ایجوکیشن کیلنڈر تھا وہ بھی چینج کرایا تاکہ لوگوں کو ملک کے باقی بچوں کے ساتھ کمپٹیشن میں آ سکے، وہ کیلنڈر چینج ہو گیا۔ مستورات کے لیے وومنز امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ 50% ان کی پاپولیشن ہے، عمر صاحب نے ان کو فری ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی دے دی۔ ہماری جو یہ انمیریڈ گرلز ہے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، گرلز جو ہماری ڈاٹرز ہے جن کی فائنانشل پوزیشن ویک ہے، ان کو 50,000 ملتا تھا تو انہوں نے اس میں انہانس کیا 75,000۔ اس کے علاوہ بھی جو اسکالرشپ تھا اس میں ایکسیڈ کیا۔ اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب بھی ریاست کی بجٹ سینٹر سے پاس ہوتی ہے تو ہر سال اس کا منیمم 10% انکریز ہوتا ہے۔ یہ واحد یوٹی ہے جس کو 10,000 کروڑ کم کیا گیا۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس سرکار کو گھیرے میں لے کر بدنام کرنے کی کوشش کری، لیکن ہمارے جو قائد ہے ان کا جو عزم ہے وہ بالکل بلند ہے، اور انشاءاللہ 5 سال کے بعد ہم اپنے جاب کارڈ پر کھرا اتریں گے اور عوام کے پاس پھر جائیں گے، ہمیں شرمندہ تعبیر نہیں ہونا پڑے گا۔ تو میر صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ریزرویشن ایشو ہے اور ریشنلائزیشن کے نام پہ جو ہے اب جو RBI کوٹا ہے اس کو سلیش کرنے کا سرکار کے پاس منصوبہ ہے، اور اس حوالے سے PDP کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ جو PDP کے MLA وحید الرحمان پرا صاحب ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ریشنلائزیشن کے نام پہ اب کشمیریوں کو مزید ڈس امپاور کیا جائے گا اگر RBI کوٹا جو ہے سلیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ جو وحید پرا صاحب یا PDP کا بار بار ڈس امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، یہ ان کو گیلری کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں اس وجود پر جو پہنچایا اس کی ذمہ دار یہی PDP ہے۔ سب سے بڑی فائنانشل آٹونامی جو یہاں ختم کی گئی، محبوبہ جی اس وقت تھی، اس وقت ان کے فائنانس منسٹر درابو صاحب تھی۔ دیٹ واز دا لاسٹ نیل ان دا کفن۔ اب جب ہم ریزرویشن کی بات کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا جب ریزرویشن کی بات سینٹر میں تھی تو محبوبہ جی نے اس میں اس وقت پارلیمنٹ میں حصہ بھی نہیں لیا۔ ریزرویشن کوٹا مقرر کرنا ریاستی جموں کشمیر میں چاہے UT ہو چاہے ریاست ہو ہمارا جورسڈکشن نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک سب کمیٹی بنائی جناب وزیر اعلیٰ صاحب نے، سب کمیٹی نے اپنا رپورٹ دیا، وہ گیا لا ڈپارٹمنٹ کے پاس، لا ڈپارٹمنٹ نے اس کو ویٹ کر کے گورنمنٹ کو واپس، کل ہی آپ نے سٹیٹمنٹ سنا وزیر اعلیٰ صاحب کو، وہ اس کو ناڑ دے رہے ہیں، پھر یہ گورنر صاحب کے پاس جائے، گورنر صاحب کلیئر کر کے پھر بھی یہ دلی جانا ہے مرکز کو۔ نیشنل کانفرنس کسی کے خلاف نہیں ہے، چاہے SC ہے، چاہے شیڈول ٹرائب ہے، چاہے اوپن میرٹ ہے۔ ہماری یہی ایک ڈیمانڈ ہے، ہم بھی اس کو ریکمنڈ کر رہے ہیں، جس کو جو حق ہے پاپولیشن کی بنیاد پر اس کو ملنا چاہیے۔ اب یہ توڑ مروڑ کر عوام میں پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عمر صاحب بار بار کہتے ہیں پھر اپوزیشن کس کو کہتے ہیں، ہمارا کام ہے کام کرنا، ان کا کام ہے اپوزیشن کرنا۔ یہ سلسلہ آنکھ مچولی چلتی رہے گی جب تک نیا الیکشن ہوگا۔ تو بڈگام بائی پولز کو لے کر کینڈیڈیٹ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا ہے، تو پیج کہاں پر پھنسا ہوا ہے؟ یہ ایک بڑی پارٹی ہے، بہت سٹیک ہولڈرز ہے، تنظیم ہر کسی سے رائے لے رہی ہے، چاہے اس میں ہم نے کانفیڈینشلی رپورٹ لے رہے ہیں، چاہے ہماری آرگنائزیشن ہے۔ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ نے بڈگام کانسٹیچوئنسی کی میٹنگ کی، اس میں ان کے بلاک پریزیڈنٹس نے شرکت کی، ان سے بھی فیڈ بیک لیا، انڈیویجول ہمارے پاس ریزولوشن آئے، ہمارے پاس رائے آئی، یہ سارے ایشوز کو اکٹھا کر کے انشاءاللہ الرحمن آج تنظیم کے جو سربراہ ہے ان کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، اور امید ہے کل 11 بجے تک بڈگام سیٹ اور نگروٹا سیٹ کو اناؤنس کریں گے کہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے کون ہوگا، اور نگروٹا میں یا کانگریس کو ہم سپورٹ کریں گے، اگر ان کو آفر بھی دی ہے اس کا بھی انتظار ہے، تو وقت پر اس کا فیصلہ ہوگا۔
کچھ چیزوں کو لے کر جو تھا اندرونی اختلافات تھے، آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز تھے، جیسے آغا روح اللہ صاحب کا نام بار بار آتا ہے، تو کیا ان اختلافات کو ختم کرنے میں جو پارٹی لیڈرشپ ہے کامیاب ہو گئی ہے؟ دیکھیے میں ایک بات کہتا ہوں، آغا روح اللہ صاحب کے بیانات کو جتنا میڈیا نے توڑ مروڑ کر کے پیش کیا اتنی اس میں صداقت نہیں ہے. آغا صاحب نیشنل کانفرنس میں ہے، آغا صاحب ہمارے پارلیمنٹ ممبر ہے، آغا صاحب 3 دفعہ لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، آنریبل منسٹر ہیں. انہوں نے میرے خیال میں ایک بہت سینئر، اب اس کا اندازی بیان ایک ہے، ہم بھی اسی پیج پر ہیں، ہم بھی کہتے ہیں 370 وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں 35A وہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہم اس فورم میں کہتے ہیں جہاں ضرورت ہے. بدقسمتی میں کبھی کبھی سوشل میڈیا میں ان کی بات کو پرسوں آپ نے آغا محمود کا سنا ہوگا کہ عمر صاحب نے یہ بیان دیا اور اس کا حق ہے جس کے لیے مینڈیٹ ہے، عمر صاحب نے اچھا کیا. کبھی اختلاف بھی ہوتا ہے، کبھی تائید بھی ہوتی ہے، یہ انر ڈیموکریسی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں، اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں نیشنل کانفرنس کو چھوڑ رہا ہوں، اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں نیشنل کانفرنس کا ساتھی نہیں. ہاں اس کا جو مطالبہ ہے، اس کی جو رائے ہے، کبھی کبھی جو الفاظ ہیں ان میں اختلاف لگتا ہے، لیکن جو مدعا و مقصد ہے وہ دونوں کا ایک ہی. تو محبوبہ مفتی صاحبہ نے ایک کنڈیشن رکھی ہے، شرط رکھی ہے اپنے سپورٹ کو لے کر راجیہ سبھا پولز میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر نیشنل کانفرنس ان کے بلز کو سمرتھن دیتی ہے اسمبلی میں تو تب وہ جا کے راجیہ سبھا پولز میں سپورٹ کریں گے نیشنل کانفرنس کینڈیڈیٹس کو. محبوبہ جی اپوزیشن کی ایک لیڈر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم ان کے بلز کو سپورٹ کریں گے وہ ہمیں راجیہ سبھا میں مدد کرے. میں ان کو مؤدبانہ طریقے سے یہ باور کرانا چاہتا ہوں، یہ گورنمنٹ کے حق میں نہیں ہے کہ کون سی بل ایڈمٹ ہو جائے کون سی نہ ہو جائے. جب پرائیویٹ کیپیسٹی میں یا پرائیویٹ ممبر بل لاتا ہے تو یہ سارے بلیں اسپیکر کے پاس پہنچ جاتی ہے. ٹائم سلاٹ کتنا ہے اسمبلی سیشن میں، کتنی بلیں اکاموڈیٹ ہو جائے، تو بعد میں ان بلز کو کون سی ایڈمٹ ہو کر بحث کے لیے ہوگی اس کے میرے خیال میں رینڈمائزیشن ہوتی ہے. پہلے جب بل ایڈمٹ ہو جائے پھر بل کا متن کیا ہے ادھر بحث مباحثہ ہوگی. لیٹ اس کراس دا برج وین وی ریچ اٹ. ابھی اسمبلی لگی نہیں، وہ اس وقت پتہ لگے گا کہ کون سی بل ایڈمٹ ہوئی ہے ڈسکشن کے لیے. تھینکس. تو یہ تھے نیشنل کانفرنس کے پروونشل پریزیڈنٹ شوکت احمد میر صاحب جنہوں نے موجودہ پولیٹیکل سینیریو پہ نیوز 18 کے ساتھ بات کی. اور خان کے ساتھ نیوز 18 کے لیے سرنر سے مدثر قادری.